الحاقہ سورہ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحاقہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الحاقہ، وہ عظیم الشان اٹل بات جس کی قرآن مجید خبر دے رہا ہے۔ ما الحاقہ، وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور اس کے وقوع سے پہلے تم کیا جانو، اور تمہیں کس چیز نے آگاہ کیا ہے کہ وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیسی ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے بھی ٹھونک کر سمجھانے والی خبر کی تکذیب کی تھی۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، چنانچہ سمود کو بڑے زور کی کڑک کے صدمے سے ہلاک کیا گیا۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، رہے عاد تو وہ ایک تند و تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، اس خدائے عظیم نے اسے ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلائے رکھا، چنانچہ تم ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے دیکھتے ہو، گویا وہ کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، کیا تم ان میں سے کوئی بھی باقی دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون، اس سے پہلے کے لوگ اور قوم لوط کی ان بستیوں والے جو الٹی ہوئی ہیں خطاؤں کے مرتکب ہوئے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے اس نے ان سب پر ایسی سخت گرفت کی جو بڑھتی جاتی تھی۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اسی طرح نوح کو جھٹلایا گیا تو جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں اے نوح چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تمہیں یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ انہیں تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان انہیں یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، جب سور یکدم پھونکا جائے گا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فيومئذ وقعت الواقعة، تو اس دن ہو جانے والی بات واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بودا ہوگا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اور ملائکہ اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش
8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه سو جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا، لو میرا اعمال کا نوشتہ پڑھو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب پا لینے والا ہوں۔ فهو في عيشة راضية سو وہ خوشی کی زندگانی میں ہوگا، في جنة عالية بلند و بالا باغ میں، قطوفها دانية اس کے پھل جھکے ہوئے اور پہنچ میں ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، گزشتہ زمانے میں جو اعمال تم بجا لائے تھے اس کے نتیجے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ مگر جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال کا نوشتہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ اے کاش موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ میرے مال نے آج مجھے کام نہ دیا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ مجھ سے میرے دلائل جاتے رہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ اس کے متعلق حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اسے توق باندھ دو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ پھر اسے ایک زنجیر میں جس کا ماپ 70 ہاتھ ہے اسے جکڑو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ یہی وجہ ہے کہ آج اس کا یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ اور نہ ایک شدید گرم چیز کے سوا کوئی کھانا اسے دیا جائے گا۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ میں ضرور اس بات پر اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور جو تم نہیں دیکھتے، غرض ہر شاہد و غائب کی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ قرآن مجید ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ اور یہ ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم ہو کہ ایمان نہیں لاتے۔
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ یہ کسی کاہن ہی کا قول ہے مگر تم ہو کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تنزيل من رب العالمين یہ سب جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل اگر یہ نبی افطرا کے طور پر بعض اقوال ہماری طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ مجھے یہ باتیں خدا نے کہی ہیں، لأخذنا منه باليمين تو ہم ضرور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ نیز یہ قرآن متقیوں کے لیے موجب رفعت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی تکذیب کرنے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ رہے کافر تو ان کے لیے یہ تکذیب موجب حسرت ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یہ ایک یقینی صداقت ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو اپنے عظمت والے رب کی پاکیزگی بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المعارج پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سأل سائل بعذاب واقع ایک طلب کرنے والے نے واقع ہو کر رہنے والا عذاب طلب کیا ہے۔ للکافرین لیس له دافع اسے بتا دیجئے کہ کافروں کو اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج یہ بلند مدارج والے اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی طرف ملائکہ اور روح اتنے عرصے میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا سو خوبیوں سے معمور صبر و استقلال سے کام لو۔ انہم یرونہ بعیدا یہ لوگ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ رنگا رنگ کی اون جیسے ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما اور کوئی گرم جوش دوست بھی اپنے گرم جوش دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ ہر چند کہ وہ انہیں دکھائی بھی جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے
بدلے میں دے سکتا اپنی اولاد، وصاحبته وأخيه اپنی بیوی، اپنا بھائی، وفصيلته التي تؤويه اپنا کنبہ جو وقت پڑنے پر اسے پناہ دیا کرتا تھا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں کہ یہ فدیہ اسے عذاب سے بچا لے۔ كلا إنها لظى ہرگز نہیں، وہ موعود آفت شعلہ زن آگ ہے، نزاعة للشوى کھلڑی تک کو ادھیڑ دینے والی ہے، تدعو من أدبر وتولى وہ اس شخص کو بلا رہی ہے جس نے صداقت کی آواز سے پہلو تہی کی تھی اور منہ پھیرا تھا، وجمع فأوعى جس نے مال جمع کیا اور اسے سمیٹ سمیٹ کر بند رکھتا رہا تھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا ایسا انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے، إذا مسه الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مضطرب ہونے لگتا ہے، وإذا مسه الخير منوعا اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ إلا المصلين مگر نمازیں پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے، الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں میں مداومت اختیار کرنے والے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم اور جن کے اموال میں ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم طلب کرنے والوں اور ان کے لیے جو طلب کرنے سے بھی محروم ہیں، والذين يصدقون بيوم الدين اور جو جزا و سزا کے دن کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ إن عذاب ربهم غير مأمون اور واقع بھی یہی ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ والذين هم لفروجهم حافظون اور جو اپنے ناموس کے محافظ ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی آزاد بیویوں سے یا ان بیویوں سے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں تو وہ مورد ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مگر جو اس نکاح کے علاوہ شہوت کے پورا کرنے کا کوئی سا دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، والذين هم بشهاداتهم قائمون اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، والذين هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، أولئك في جنات مكرمون یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔
فما للذين كفروا قبلك مهطعين مگر جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن اليمين وعن الشمال عزين دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، گروہ در گروہ ہو کر۔ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم کیا ان میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی ہے کہ نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم نے انہیں اس عظیم غرض سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی تعلق باللہ۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس بات پر یقیناً قادر ہیں۔ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين کہ انہیں تبدیل کر کے ہم ان سے بہتر لے آئیں اور ہمیں کبھی بھی کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون سو انہیں بیہودہ باتوں اور بے حقیقت کاموں میں مصروف رہنے دو حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون جس دن وہ بھاگتے ہوئے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے گویا وہ کسی پالے کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت برس رہی ہوگی، یہ وہ دن ہوگا جس کے عذاب سے انہیں اس وقت ڈرایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ نوح پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ہم ہی نے نوح کو ان کی قوم کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان پر دردناک عذاب کے آنے سے پہلے متنبہ کر دو۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون اور تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت بجا لاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن
اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خدائے برتر تمہارے گناہوں کی سزا و صدور سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ اگر تم جانو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے گا تو وہ پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پھر باتکرار ان کی تکذیب کو دیکھ کر نوح نے اپنے رب سے کہا، میرے رب، میں نے شب و روز اپنی قوم کو آپ کی طرف بلایا۔ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ مگر میرے بلانے نے انہیں گریز ہی میں بڑھایا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جب بھی بلایا تاکہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے دلوں کو ڈھانپ لیا، ضد کی اور بڑے تکبر سے کام لیا۔ ثم انی دعوتهم جہارا۔ پھر میں نے کھلے طور پر آپ کی طرف بلایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ پھر میں نے انہیں ظاہر میں بھی اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا۔ اور ان سے کہا، اپنے رب سے حفاظت مانگو، وہ بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا۔ وہ تم پر برسنے والا بادل بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اموال و اولاد میں تمہیں بڑھائے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ لوگو، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ حالانکہ اس نے تمہیں بہت سی اہلیتیں دے کر اور مختلف حالات میں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر توافق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اور چاند کو نور والا اور سورج کو چراغ۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے نہایت عمدہ رنگ میں پیدا کیا۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ پھر وہ تمہیں لوٹا کر اس میں لے جائے گا اور تمہیں ایک نئی پیدائش میں نکال کر کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لكم الأرض بساطا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو وسیع قطع بنایا۔ لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ تاکہ تم اس کے روحانی اور جسمانی کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ نوح نے کہا، میرے رب،
میری قوم کے ان لوگوں نے میری بات تو نہ مانی بلکہ اس شخص کے پیچھے چلے جسے اس کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور ان لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور اپنی قوم سے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود بت کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوس یعوق اور نصر نام بتوں کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، الہی ظالموں کو صرف ناکامی ہی میں بڑھائیو۔ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، چنانچہ وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے کہا میرے رب اس ملک میں کافروں میں سے کوئی بسنے بسانے والا نہ چھوڑیو۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر آپ انہیں اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ صرف فاجر اور ناقدردان اولاد ہی پیدا کریں گے۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ میرے رب میری حفاظت فرما، میرے والدین کی، اس کی جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، اور ظالموں کو صرف ہلاکت ہی میں بڑھا۔